شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان دو مسئلوں پر بات کریں گے۔ شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ پہلا نمبر، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو، اس درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کی ارکان میں داخل کرنا اور یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ کبھی جاؤ، لہٰذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اس سے اور اس کے علاوہ دوسرے نفل عبادت ادا کر لو۔ شب برات کی حقیقت، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ دین اتباع کا نام ہے۔ اس سلسلے میں مختصراً گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن یا سنت میں یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اثار میں، تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ اس کی اتباع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع ہے۔ اور اگر وہ واقعتاً یہ بات درست ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تو بے شک اس رات کی کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا، جیسے کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ شب برات کی رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث میں ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں اور ان احادیث کی کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت بے اصل ہے۔
لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث میں ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایتیں موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔